الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے ہر پریشانی کے لیے صرف ایک دعا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اپنے تقریر کے شروع میں، وہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 کی ہے۔ اس میں وہ دعا اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سب سے کامل دعا ہے، سب سے بیسٹ دعا ہے، سب سے بہترین دعا ہے اور جامع دعا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو۔ دنیا کی ہر دعا اس دعا میں شامل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، تو دنیا کی ہر بھلائی اس میں آ گئی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، تو آخرت کی بھی ہر بھلائی اس میں آ گئی۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جو آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 6835 نمبر، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2502 2502۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی عیادت کی۔ وہ پرندے کے بچے کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے فرمایا، کیا تم اللہ سے کوئی دعا یا کسی خاص چیز کا سوال کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کہا کرتا تھا، اے اللہ، تو نے جو مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ تو مجھے دنیا میں دے لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم دنیا میں اس کی طاقت رکھتے ہو، نہ تم آخرت میں اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ نہ تم دنیا میں اس کی طاقت رکھتے ہو، نہ تم آخرت میں اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ تم نے ایسے کیوں نہ کہا؟ تم نے یوں کیوں نہ کہا؟ تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ حدیث میں اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اور قرآن مجید میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ قرآن اور حدیث جب دونوں کو ملا دیا جائے تو ایسے بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس شخص نے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا کر دی۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، بخاری میں 7405، مسلم میں 6805، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2264، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جیسے وہ شخص، ان کو یہ ہوا کہ مجھے آخرت میں سزا ملنی ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو تو مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے، تاکہ مجھے آخرت میں کوئی سزا نہ ملے، میں آخرت میں ایک دم بچا رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تعجب سے، سبحان اللہ، تم یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھو
اور تم یوں دعا کرو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے اللہ۔ ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، بخاری میں 6389 6389 اور مسلم میں 6840 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2487 2487۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تو اس دعا کو بھی ضرور مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے، اس دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بھی کوئی دعا مانگتے تو اس میں یہ بھی دعا ضرور مانگتے، اور جب صرف ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔